اہلِ حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، گائیں گے ہم ہمیشہ توحید کے ترانے، آتے نہیں ہیں ہم کو قصے نئے پرانے۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنۃ الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے وضو کے متعلق جو احادیث ہیں انشاءاللہ وہ بیان کروں گا، اور ان حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ وضو کے کیا فائدے ہیں۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی وضو ہے۔ مطلب یہ کہ اگر وضو صحیح ہے، کامل ہے، تو نماز بھی صحیح ہوگی، اور جس کا وضو جو ہے وہ ناقص ہے تو اس کی نماز بھی ناقص ہے۔ یعنی جس کا جو ہے وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جس کی نماز صحیح نہیں وہ جنت سے محروم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی چابی جو ہے وہ وضو ہے، اور جنت کی چابی نماز ہے، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں یہ چیزیں۔ تو اس لیے وضو کرنے میں ہمیں دھیان دینا ہے، اس طرح سے وضو کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ وضو کے متعلق بعد میں حدیث آئیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے وضو کی ہے۔ پہلے وضو کے فضائل کے بارے میں احادیث بیان کی گئی ہیں، تو اس سے یہ وضو کی فضیلت معلوم ہوئی کہ وضو اگر صحیح ہے تو نماز بھی مکمل ہے، صحیح ہے، اور اگر نماز مکمل ہے تو پھر اس کے لیے جنت ہے۔ یہ خوشخبری ہے۔ آگے کی حدیث میں حضرت سیدنا مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عامر کی بیماری کے دوران کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور ان کی تعریف کرنے لگے، لیکن سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں تجھے دھوکہ دینے والوں میں سے نہیں ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کے مال سے صدقہ اور وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا، جسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ آدمی کو جب وہ بیمار ہے، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آدمی بیماری میں جھوٹ نہیں بولتا، مرنے کے وقت جھوٹ نہیں بولتا، تو بیماری، اس لیے یہ راوی نے جو راوی بیان کر رہے ہیں ان کی بیماری کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ایسے وقت میں ہم ان کے پاس گئے جب وہ بیمار تھے۔ اس وقت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیانت کے مال کا صدقہ قبول نہیں۔ کوئی آدمی کسی دوسرے کی جائیداد کو، مال کو قبضہ کر لے، چھین لے اور اس سے وہ صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایسا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک اسی طرح سے وضو اگر صحیح نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ اس وضو سے پڑھی ہوئی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ وضو کی فضیلت میں حدیث بیان کی گئی۔ آگے کی حدیث سیدنا عمر بن عمرو بن حفصہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول وضو کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو آدمی بھی وضو کا پانی قریب کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے اور ناک کو جھاڑتا ہے، مگر جب وہ ناک کو جھاڑتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے منہ، اس کے نتنوں سے گناہ نکل جاتے ہیں،
پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چہرہ دھوتا ہے تو داڑھی کے کناروں سے پانی کے ساتھ اس کے چہرے کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ کہنیوں سمیت بازوؤں کو دھوتا ہے تو انگلیوں کے دھونوں سے بازوؤں کی غلطیاں نکل جاتی ہیں۔ پھر جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے بالوں کے کناروں سے پانی کے ساتھ اس کے سر کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ٹخنوں تک پاؤں دھوتا ہے تو اس کی انگلیوں کے کناروں سے اس کے پاؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرتا ہے جو اس کے شایان شان ہوتی ہے، اور پھر وہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ اے عمر بن ابسا، ذرا اپنی کہی ہوئی بات پر غور کرو، کیا تم نے یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ کیا بندے کو یہ سب کچھ ایک مقام پر ہی عطا کر دیا جاتا ہے؟ سیدنا عمر بن ابسا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے ابو امامہ، میری عمر بڑی ہو گئی ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 یا 2 یا 3 دفعہ سنا ہوتا تو یہ حدیث بیان نہ کرتا۔ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ حدیث سنی۔ یہ لمبی سی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے راوی جو ہیں حضرت عمر بن ابسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس حدیث کے اندر وضو کی فضیلت بیان کی۔ کیا کہ آدمی جب وضو کے لیے بیٹھتا ہے، جب وہ اپنے منہ میں کلی ڈالتا ہے تو اس کے منہ سے بولے ہوئے گناہ جو ہے، جو گناہ کے کلمات نکلے ہیں، وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، اس کے گناہ کو جھاڑ دیتا ہے۔ ناک میں پانی ڈالتا ہے، اس کے ناک کے گناہ پانی کے ذریعے دھل جاتے ہیں۔ پورے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کی آنکھوں اور اس کے چہرے کے گناہ بڑھ جاتے ہیں۔ جب وہ سر کا مسح، دونوں ہاتھ کو کہنیوں تک دھوتا ہے، اس کے ہاتھ کے گناہ جھڑتے ہیں۔ سر کا مسح کرتا ہے، بال کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب پیر دھوتا ہے تو اس کے پیر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ گناہ جھڑتے ہیں گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ تو یاد رکھیے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہے۔ یہ تمام گناہ صغیرہ ہیں جو وضو کے ذریعے سے بالکل صاف ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ خوشخبری دی کہ وضو کرنے کے بعد جو اللہ کی ثنا اور تعریف کرتے ہیں، وضو کے بعد جو دعائیں سکھائی گئی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کی دعائیں، اس کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے بخشتا ہے۔ پھر وہ کھڑا ہو کر وضو کر کے آتا ہے، جب 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، یعنی تحیۃ الوضو کہتے ہیں، وہ پڑھتا ہے۔ یہ سب کام کر لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس طرح بنا دیتا ہے جیسا کہ جس دن کی اس کی ماں نے پیدا کیا تھا۔ یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل معصوم عن الخطا ہوتا ہے، ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، بالکل وہ نیک ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ وضو کر کے اور اللہ کی ثنا اور حمد کر کے پھر 2 رکعت نمازیں پڑھ لیتا ہے تحیۃ الوضو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے گناہ صغیرہ سے اسے اسی طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے۔ یہ حدیث جب عمر بن ابسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تو ابو عامر نے جو صحابی ان سے پوچھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ان کو شک ہوا کہ بھائی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ صرف وضو کر لینے سے آدمی اتنا پاک صاف ہو جائے گا، کچھ اس میں پڑھا چڑھا کے تو نہیں یہ بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر بن ابسا حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھو میری عمر تو بڑی ہو گئی، میں اب بوڑھا ہو رہا ہوں اور میں اب مرنے کے قریب ہوں، ایسے وقت میں اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بول کر کیا کروں گا؟ بالکل میں نے ویسے ہی بیان کی جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو میرے بھائی یہ جان لیجیے کہ صرف وضو اگر صحیح سے کی جائے اور وضو کی دعائیں پڑھی جائیں اور پھر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جائے
تو اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالکل گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے. اور یہ پاکی صافی کب کے لیے ہوتا ہے؟ انشاءاللہ آگے حدیث آئے گی کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا. اگر آپ نے ظہر کی نماز وضو کر کے نماز پڑھی تھی، اللہ نے آپ کو پاک صاف کر دیا گناہ صغیرہ سے. اسی طرح ظہر سے لے کر عصر کے درمیان جو آپ نے نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس گناہوں سے، ظہر سے عصر کے درمیان کے گناہوں سے پاک صاف کر دیا. اور عصر کی نماز آپ نے پڑھی وضو کر کے تو اللہ تعالیٰ مغرب تک جو ہے نا گناہوں سے پاک صاف کر دیا. یعنی ہر دو نماز کے درمیان جو اسے گناہ سرزد ہوتے ہیں یعنی گناہ صغیرہ، تو اللہ تعالیٰ اس وضو کی برکت سے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد کی وجہ سے، تحیۃ الوضو کی وجہ سے اس کے گناہ کو بالکل ختم کر دیتا ہے، اس انسان کو پاک و صاف کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر وضو کرنے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کرے جس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. السلام علیکم.